اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن ان کے ساتھ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر ان کے ساتھ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان کے ساتھ سنتے نہیں. یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ حقیقت میں غافل ہیں. انسان اور دوسرے بہت سارے حیوانات کو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی جسامت یا جسم میں ایک جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انسانوں کو آنکھیں دی ہیں تو بہت سارے جاندار ایسے ہیں انہیں بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں. انسان کو کان دیے ہیں تو بہت سارے حیوان ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں انسان سے بڑے بڑے کان دیے ہوئے.
انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر دیا ہے، سر کے اندر دماغ رکھا ہے، تو بہت سارے حیوانات بالکل اس طرح ہیں، ان کے سر بھی ہیں اور سروں کے اندر اللہ نے دماغ بھی پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، پیٹ ہے، دل ہے، معدہ ہے، انتڑیاں ہیں، خون ہے انسان کے اندر۔ اور بہت سارے حیوانات، خاص طور پر وہ جو ہمارے پالتو جانور ہیں، جو ہمارے استعمال میں رہتے ہیں، جنہیں ہم ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، ان میں حلال جانور اور حرام جانور جو سارے ہمارے سامنے ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، کتے ہیں، بلے ہیں، یہ مویشی ہیں، ہمارے دودھ کے جانور ہیں، گوشت جن کا کھاتے ہیں وہ جانور ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بنیادی اعضاء جو ان سب میں اللہ نے ڈالے ہیں، وہ سارے کے سارے اعضاء انسان کو بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن انسان کو بہت ساری مخلوقات سے جو اللہ نے افضل قرار دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے زیادہ مرتبے والا بنایا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے انسان میں اور ان حیوانات میں؟ کیا امتیاز ہے انسان میں اور ان حیوانات کے اندر؟ ان امتیازات میں سے کئی چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو آج کے خطبے میں ہم ذکر کریں گے، وہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے، سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ جو دل اور دماغ ہے، یہاں بھی سائنس حیران کھڑی ہے۔ قرآن مجید سمجھ کا تعلق دل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن آپ پڑھ لیں، درجنوں آیتیں آپ کو ایسی مل سکتی ہیں جن میں عقل کا، سمجھداری کا تعلق دل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دماغ سمجھتا ہے، یہ دل سمجھتا ہے، یہاں آ کے سائنس حیران کھڑی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے، انسان کو سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، قرآن جو کہتا ہے وہی حقیقت ہے کہ دل کا تعلق ہی سمجھداری کے ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھ اور عقل عطا فرمائی ہے۔ اسی سمجھ اور عقل کی بنیاد پر یہ جو زمین میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں حکومتیں کرے گا، یہ حکومتیں انسان کس برتے پر، کس بنیاد پر کرتا ہے؟ وہ جو انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد پر۔ انسان سے زیادہ طاقت والے اور جسامت میں انسان سے بڑے بڑے حیوان اور درندے موجود ہیں، لیکن انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اور اللہ کے دیے ہوئے علم اور فہم و فراست کی بنا پر ان پہ قابو پا لیتا ہے۔ زیادہ طاقت والے، زیادہ جسامت والے، خونخوار قسم کے درندے، لیکن انسانوں نے پکڑ لیتا ہے۔ اور جس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، وہ پہلا انسان تھا زمین پر، ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اس انسان کے بعد سے لے کر اب جو انسان ہم دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھیں اس زمین پر کتنی ترقی ہوئی ہے، انسانی ضروریات کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے، انسان کے رہن سہن میں اور زمین کو آباد کرنے کے معاملے میں کتنی ترقی ہوگی، اور مسلسل وہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آخر وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ انسان کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اس کی بنیاد پر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب بھی انسان کو گدھے سے تعارف ہوا ہوگا، مثال کے طور پر، اس زمانے کا گدھا اور آج کے زمانے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں، وہ ایک جیسا ہی۔ جب بھی زمین پر پہلا گدھا ظاہر ہوا ہوگا، اس زمانے کا گدھا اور آج کا گدھا ایک جیسے ہی ہے، لیکن اس زمانے کا انسان اور آج کا انسان، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے سمجھداری عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ نے فہم کی، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کئی دفعہ وہ سوال کرتا ہے،
کیا بات ہے؟ فما لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ بات سمجھنے کے قریب آتے ہی نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کئی دفعہ اللہ کہتا ہے لعلکم تعقلون، اللہ نے یہ مثال اس لیے بیان کیا تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ میں بات آ جائے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے؟ یہ عقل، تدبر، تفکر، سوجھ بوجھ اور اسی طرح سمجھداری، حکمت اور دانائی، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور اس وصف کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ جو خوبی عطا فرمائی ہے، اسی وجہ سے یہ باقی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ اور مقام رکھنے والا حیوان ہے۔ اور یہ عقل اگر انسان اس کا مثبت استعمال کرے، درست استعمال کرے، اللہ نے انسان کی عقل کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کے لیے راستے اور خطوط متعین کر دیے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں عقل بڑی عیار ہے 100 بیس بنا دیتی ہے، یہ انسان کی عقل بڑی عیار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقل کو کام کرنے کے لیے اور ایک صحیح نتیجہ اور رزلٹ نکالنے کے لیے خطوط متعین کر دیے، ایک لائن دے دی ہے، اس کے اندر رہ کر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو پھر یہ واقعی وہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور یہ واقعی وہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے انسان کو حاصل رہے گا؟ اگر اپنی عقل کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا صحیح اور درست استعمال کرے گا، مثبت استعمال کرے گا، مفید استعمال کرے گا، اس سے انسانوں کو خیر دے گا، اس سے انسانوں کو بھلائی دے گا، اس سے اپنے معاشرے کو بھی امن دے گا اور اس سے اپنے رب کو بھی راضی کر لے گا۔ اور اگر اس عقل کا استعمال صحیح نہ ہوا، غلط استعمال ہوا، منفی استعمال ہوا، اپنے رب سے بھی دور ہو گیا اور انسانی معاشروں کو بھی تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کر دیا، تو پھر کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل سافلین میں شامل ہو جائے۔ یہ صرف پھر نچلا اور گھٹیا نہیں ہوگا، نچلوں میں سے سب سے نچلا اور گھٹیا لوگوں میں سے، مخلوقات میں سے سب سے گھٹیا انسان کی ہے۔ اس طرح وہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا نا کہ انسانی جسم کا، یا جسم کا سب سے بہترین حصہ، اس نے ایک جانور ذبح کر کے کہا کہ اس کا بہترین گوشت مجھے کھلاؤ۔ اس نے دل کا گوشت بنا کے اسے کھلایا۔ اس نے کہا کہ سب سے گھٹیا، اس نے پھر دل کا گوشت بنا کے کھلایا کہ سب سے اچھا بھی یہی ہے، سب سے گھٹیا بھی یہی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان مخلوقات میں سب سے افضل بھی یہی ہے اور سب سے گھٹیا بھی یہی ہے۔ اس کو اللہ نے جو امتیاز دیا ہے، فہم و فراست کی قوت دی ہے، عقل اور سمجھداری کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اگر اس کا یہ صحیح استعمال کرے گا، اس کو نتیجہ خیز بنائے گا، اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے گا، اس عقل سے، اس فہم و فراست سے اپنے رب کو پہچان لے گا۔ کیونکہ اصل عقل مند اور دانا انسان وہی ہے جس نے اپنے خالق کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لی، جس نے اپنے رب کا راستہ معلوم کر لیا، وہی سمجھدار ہے۔ سب سے بڑا دانا انسان، جس طرح کسی نے کہا نا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی اور دانائیوں کی معراج اور چوٹی اور بلندی اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ کا ڈر خوف کسے حاصل ہوگا؟ جس کی عقل صحیح کام کرتی ہو، جس کی فہم و فراست صحیح کام کرے گی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بندوں میں سے، انسانوں میں سے
رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتے ہیں. اور پھر نبیوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبیوں میں سے عقل و دانائی میں، فہم و فراست میں بھی سب کے امام تھے. آپ نے فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم، اے لوگوں یاد رکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرے اندر ہی سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہے. تو دانا کون ہے، عقل مند کون ہے؟ جس نے اپنے رب کو پا لیا اور پہچان لیا، جس کو رب کا راستہ معلوم ہو گیا، جو رب کی رضا کی شاہراہ پہ چل پڑا، وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند. اللہ نے لقمان سے کہا، لقمان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو بڑی دانائی عطا فرمائی اور اسے یہ بات کہی کہ رب کا شکر ادا کرو، رب کا شکر ادا کرو. پھر اس کی دانائی کی باتیں اللہ نے بتائیں. کیا دانائی تھی؟ اپنے بیٹے کو بٹھا کے نصیحت کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، بیٹے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا. جس کو رب کی حیثیت، رب کا مقام، رب کی شان معلوم ہو گئی، وہ رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جنوں کو جب قرآن کان میں پڑھا اور سننے کا موقع ملا، پہلا موقع، پہلی نشست جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو قرآن سننے کے بعد جو سب سے پہلی تبدیلی جنوں کے اندر آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سمیعنا قرآن عجبا، بڑا عجیب قرآن ہے جو ہم نے سنا. یہدی الی الرشد، جو دانائی کی طرف، سمجھداری کی طرف اور عقل مندی کی طرف انسان کو ہدایت کرتا ہے. فآمنا بھی، ہم اب اس قرآن کی وجہ سے اس قرآن پر ایمان لائے ہیں. اس پر ایمان لانے کے بعد وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اس لیے جو اپنے عقل کا، فہم و فراست کا، حکمت و دانائی کا صحیح استعمال کرے گا، مثبت استعمال کرے گا، مفید استعمال کرے گا، اس میں سب سے بنیادی بات کیا ہوگی؟ اپنے رب کو پہچان لے گا. اور رب کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ انسان کبھی شرک نہ کرے. اپنے رب کو پا لے گا اور پہچان لے گا. کیسے؟ اس کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، اور جب رب کا ڈر دل میں آئے گا پھر رب کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، رب کے منع کیے ہوئے کاموں کی طرف نہیں جائے گا. جو راستے رب نے، جہاں رب نے بیریئر لگا دیے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، ان کو کبھی عبور نہیں کرے گا. کیوں؟ رب نے منع کیا ہے. عقل مند کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ دانا کون ہے؟ جس نے رب کو پہچانا، رب کی توحید کو پہچانا، رب کی صفات کو پہچانا، رب کے احکام اور اس کے دین کو پہچانا، رب کا راستہ معلوم کر لیا اور اس راستے پہ سفر شروع کر دیا، وہ دانا ہے. تو یہ جو انسان حیوان ہے، دوسرے حیوانوں کے مقابلے میں ممتاز ہے اپنی عقل کی بنا پر، اپنی فہم و فراست کی بنا پر. لیکن کب؟ اگر اس کا صحیح استعمال کرے گا. اگر اس نے اپنے عقل کی بدولت، اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے اپنے رب کو، رب کے دین کو، رب کے قرآن کو، رب کے احکام کو، رب کے قانون کو سمجھ لیا، پہچان لیا اور اس راستے پہ چل نکلا، تو سمجھدار ہے. اور یہ واقعی اشرف المخلوقات ہے. اور اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کیا، رب کا پتہ ہی نہیں ہے، رب کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے، وہ کہکشاؤں پہ، وہ ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، وہ سمندروں کی تہ کے اندر جا جا کے معلومات کے انبار لگا رہا ہے. اور کیا کیا کچھ ہے اس دور کی ترقی جو آج انسان کے تصرف میں اور استعمال میں نہیں ہے. لیکن اتنا سمجھدار، اپنے عقل سے اور اپنے دماغ سے اتنا کام لینے والا انسان جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو سیاروں میں جا جا کے پانی اور مٹی اور وہاں زندگی کے آثار معلوم کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رہا ہے. اتنی معلومات، لیکن رب کا راستہ معلوم نہیں ہے، رب کو نہیں پہچان سکا. ان ساری معلومات نے انسان کو رب کے قریب کرنے کی بجائے
رب کی پہچان دلوانے کی بجائے وہ رب سے بیگانہ ہے، رب سے ناشنا ہے، اپنے خالق سے دور ہے، تو کیا دانائی ہے؟ ایسی دانائی تو ماتم کرنے کے لائق ہے۔ اس سے تو کتے اور سور اور خنزیر یہ انسان سے افضل ہیں کہ وہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کو پہچاننے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے یہ جانور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ہمارے اوپر حرام کر دیے، ان کا کھانا پینا استعمال ان کا حرام ہے ہمارے اوپر، لیکن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ کسی پنجابی شاعر کی بات ہے، شاعروں کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے منظر دیکھا جب کتا بھونکتا ہے تو منہ اوپر کی طرف اٹھا لیتا ہے، بھونکتے ہوئے منہ کدھر اٹھاتا ہے؟ اوپر کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ عارف کتے رب دے، کہ کتا بھی رب کا عارف ہے، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو منہ اوپر آسمان کو اٹھا کے بھونکتا ہے۔ اور ایک انسان ہے جو فضاؤں اور ہواؤں میں، جنگلوں دریاؤں اور سمندروں میں کیا کیا کچھ جمع کر کے انسانوں کو لا کے دے رہا ہے، لیکن اس کے رب کی پہچان نہیں۔ تو اللہ اس لیے فرماتا ہے بہت سارے انسان اور جن ایسے ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی رب کو معلوم تھا، اور رب نے ان کی زندگی کی پوری معلومات اللہ کو حاصل تھی، موجود تھی اس کے پاس، اس بنا پر فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جن اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے ہوئے، لیکن وہ ہوں گے کیسے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہوں گے لیکن ان سے سمجھیں گے نہیں، ان سے عقل کا کام نہیں لیں گے، ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن ان سے دیکھیں گے نہیں، ان کے کان ہوں گے لیکن ان سے سنیں گے نہیں۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، چوپاؤں جیسے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا نہیں چوپاؤں جیسے نہیں، اس لیے کہ چوپائے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ یہ گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں اللہ نے ہمیں دودھ دینے کے لیے، گوشت فراہم کرنے کے لیے پیدا کی ہیں، کیا وہ ہمیں دودھ نہیں دے رہی؟ کیا ہم ان کا گوشت نہیں کھا رہے؟ یہ درخت اور زمین سے اگنے والی اور چیزیں ساری اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کی ہیں، کیا زمین یہ سارے کام نہیں کر رہی؟ زمین سارے کام کر رہی ہے۔ ایک انسان تھا جسے اللہ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انسان اپنے مقصد حیات اور مقصد زندگی سے یکسر غافل ہو گیا۔ تو بتائیے وہ جن کو اللہ نے عقل نہیں دی لیکن مقصد حیات پورا کر رہے ہیں، وہ افضل ہوئے یا وہ جسے اللہ نے عقل دی ہے اور مقصد حیات پورا نہیں کر رہا؟ اس لیے فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے، چوپاؤں سے بھی گیا گزرا، گمراہ تر ہے۔ کیوں؟ عقل کا استعمال نہیں صحیح ہو رہا، اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا، اپنی عقل سے اپنے رب کے راستے کی دریافت نہیں کر رہا۔ اور ویسے اللہ نے رب اپنے راستے کی دریافت انسان کی عقل پر چھوڑی بھی نہیں، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، یہ نبی اور ان کی تعلیمات اور اللہ کی کتابیں انسان کو رب کا راستہ بتائیں گی۔ اگر انسان کی اپنی مرضی اور اختیار پہ چھوڑا ہوتا کہ تم نے خود سے رب کا راستہ دریافت کرنا ہے، بتائیے کتنے انسان گمراہ ہوتے آج۔ کتابیں آ گئیں، نبی لائے، دنیا میں تشریف لائے، تب چند فیصد بہت معمولی آٹے میں نمک کے برابر بھی انسانوں کی تعداد نہیں ہے جو رب کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اگر نبی بھی نہ آئے ہوتے، یہ کتابیں نہ ہوتی، قرآن مجید نہ ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، تو آج یہ جتنے لوگ مسجد حرمین شریفین میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ بھی نہ آتے۔ عقل دی ہے استعمال کے لیے، لیکن اس کے استعمال کے لیے اللہ نے ایک پلیٹ فارم بھی دے دیا ہے، ایک راستہ بتا دیا وحی کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے۔ اس لیے آئیے اپنی عقلوں کو کام میں لائیں، جو تھوڑا کام کریں وہ زیادہ کام میں لائیں۔ اس عقل سے، اس اللہ نے جو ہمیں فہم و فراست دی ہے، تدبر کی اور سمجھ کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں کام میں لائیں، اللہ کی وحی کو سمجھیں،
اللہ کی کتاب کو سمجھیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں, رب کی طرف آئیں, رب کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور مسلسل چلتے چلے جائیں. خواہشات کو چھوڑیں, جذبات کو چھوڑیں, برادری کو چھوڑیں, فلاں کو چھوڑیں, بڑے کو چھوڑیں, چھوٹے کو چھوڑیں. یہ چھوٹے اور بڑے قیامت میں دن صورتحال کیا ہوگی, کہیں گے یا اللہ اطعنا سادتنا وکبرانا, یا اللہ ہم نے فلاں اور فلاں کی بڑوں بڑوں کی اتباع کی, پیروی کی, فاضلونا السبیلا, انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. اس راستے پر جو اللہ کا راستہ ہے, جس راستے پہ چل کے انسان کی اس کے رب سے ملاقات ہوگی, اور جب ملاقات ہوگی تو صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ بندے سے راضی ہوگا, بندہ رب سے راضی ہوگا. اگر اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن کی طرف, اپنی عقل کا صحیح استعمال کیجئے, اور آئیے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی کی طرف. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو امتیاز عقل کا, سمجھ بوجھ کا, فہم و فراست کا انسان کو ہمیں اللہ نے دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کریں, بھرپور استعمال کریں, مثبت استعمال کریں, خود اپنے آپ کے لیے بھی نافع ہو جائیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی نفع بخش ہو جائیں, رب کے قریب آ جائیں. تو یہ پھر نتیجہ وہی نکلے گا, رب سے ملاقات کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں, سارے زبوں حالی انسان کی ختم ہو جائے گی, اور سعادتوں کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے سامنے کھل جائیں گے. اللہ ہمیں اپنی عقل کا صحیح اور مثبت اور بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.